رشیا نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا اور 25 سے زائد یورپی ممالک یوکرین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ آخر یوکرین کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سن 1991 میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے پر یوکرین آزاد ہوا۔ یوکرین اپنی معیشت اور باقی سارے امور خود دیکھتا تھا۔ ویسے تو یوکرین سن 2008 سے معاشی بحران کا سامنا کر رہا تھا، لیکن طویل بحران کی شروعات 21 نومبر 2013 کو ہوئی، کیونکہ اس وقت کے یوکرین کے منتخب صدر وکٹر یانوکووچ نے یورپی یونین کے ساتھ معاہدوں سے انکار کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں یورپ کے حامیوں کے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے جو چند ماہ تک چلتے رہے، اور ان واقعات کے بعد فروری 2014 کو صدر وکٹر یانوکووچ کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اس وقت ایسے واقعات جو یورو میدان یا پھر عزت کا انقلاب کے نام سے مشہور ہوئے۔ صدر وکٹر یانوکووچ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد یوکرین کی حکومت روس، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے بجائے یورپی یونین اور نیٹو کے اندر شمولیت اختیار کرنا چاہتا تھا۔ روسی حکومت کو خدشہ تھا کہ یوکرین کی یورپی یونین اور نیٹو کی رکنیت بحر اسود تک روس کی رسائی کو محدود کر کے اتحادی ممالک کی مغربی دیوار کو مکمل کر دے گی، جو روس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ اگر یوکرین کا نقشہ دیکھیں تو یوکرین کی ایسٹرن سائڈ پر رشیا واقع ہے اور ویسٹرن سائڈ پر پولینڈ اور دیگر یورپی ممالک، اور جبکہ اوپر والی سائڈ پر بیلاروس موجود ہے، اور سب سے امپورٹنٹ سائڈ فورتھ سائڈ ہے، یعنی یوکرین کے نیچے والا حصہ جہاں سمندر ہے یعنی بلیک سی موجود ہے، اور یہی ہے روس کے لیے سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے۔ یہی وہ خاص حصہ ہے جہاں سے روس پوری دنیا میں تجارت کرتا ہے۔ خاص طور پر روس کے پاس دنیا کے 35% نیچرل گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ وہ اسی سمندر میں پائپ لائنز کے ذریعے گیس کی تجارت کرتا ہے اور اربوں ڈالرز کماتا ہے۔ اگر یوکرین روس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کا اربوں ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے رشیا یہی چاہتا ہے کہ یوکرین ہمیشہ آزاد اور نیوٹرل رہے، لیکن یوکرین خود نیٹو اور یورپی یونین سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، جو روس کے لیے ایک برا خواب ہے۔ اسی لیے روس نے بالآخر یوکرین پر جنگ مسلط کر دی ہے تاکہ وہ اس پورے ملک پر اپنا کنٹرول کر سکے اور بآسانی وہ یوکرین کے ذریعے اپنی تجارت کر سکے۔ دوستو، یہاں بتاتا چلوں کیوں یورپی ممالک یوکرین کے حمایتی ہیں، وہ کیوں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ آخر یوکرین کے پاس ایسا کیا ہے؟ اس کی وجہ یوکرین خود ہے۔ دوستو، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یوکرین کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1، یوکرین رقبے کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ نمبر 2، یورپ کا نمبر 1 ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ یورینیم کے ذخائر موجود ہیں۔ نمبر 3، یورپ میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ٹائٹینیم یوکرین کے پاس ہے۔ یہ وہ دھات ہے جو اہم قسم کے ہتھیاروں اور زیورات میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، یوکرین دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں لوہے کے ذخائر موجود ہیں۔ نمبر 5، یورپ میں تیسرا بڑا ملک گیس کے ریزروائرز کے حوالے سے یوکرین ہے۔ نمبر 6، یوکرین نیچرل ریسورسز کے حوالے سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے روس اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، صرف یوکرین کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ پورا یورپ بشمول امریکہ یوکرین کے لیے مر مٹے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے یوکرین کی اہمیت۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔